تم اہل مفاخرت ہو، تم فخر و غرور کرنے والے ہو، زخارف دنیا پر فخر کرتے ہو، دنیا کی رنگینیوں اور مال پر تم فخر کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالی نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین اور نبوت سے مجھ کو مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کے امیر، اس جماعت کے امیر مندر بن عمر سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر واپس جاؤ۔ ارجع الیہم، پلٹ جا ان کی طرف۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یوں کہ وہ پست ہوں گے، شکست کھا جائیں گے۔ یعنی اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو یہ انجام ہوگا۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں، اور اس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے مقفل کر دیے، وہاں پر تالے لگا دیے اور ان پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ یعنی اس نے اپنا وہ تخت جو 80 گز لمبا تھا، 40 گز وہ چوڑا تھا، 30 گز اونچا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، اس کو اس نے 7 محلوں میں سب سے آخری محل میں رکھ کر سارے دروازوں پر تالے لگا دیے اور پہرے دار مقرر کیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا تاکہ دیکھے کہ آپ اس کو کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور وہ ایک لشکر گرا لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 12,000 نواب تھے، یعنی سپہ سالار تھے، اور ہر نواب کے ساتھ، سپہ سالار کے ساتھ ہزاروں لشکری، 12,000 سپہ سالار، اور ہر سپہ سالار کے ساتھ ہزاروں فوجی۔ تو اگر اس کو ضرب دے کر حساب لگائیں تو یہ لاکھوں میں فوج بنتی ہے۔ جب اتنے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف 1 فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا، تقریباً 3 میل کے وہ فاصلے پر تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کون ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آئے گا؟ قال، سلیمان نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کون ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں؟ یہاں آنے سے پہلے کون اس کا تخت لے آئے گا؟ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اس کو اللہ تعالی کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کی شکل، ہیئت، وضع بدل دیں، اس میں رد و بدل کر دیں، اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا خبیث جن بولا۔ عفریت سے مراد یہ ہے کہ جو جنات میں سب سے طاقتور دیو ہیکل جن تھا، جو بڑی طاقت رکھتا تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں وہ تخت حضور کے دربار میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ میں تخت لے آؤں گا۔
آپ کا اجلاس صبح سے دوپہر تک ہوتا تھا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، یعنی میں اسے لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس کے ہیرے جواہرات میں سے کوئی ہیرا چوری بھی نہیں کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جن کی طاقت کا ذکر کیا، اب اللہ کے نیک بندے کی طاقت کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان انسان اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے تو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کیسی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ جب اللہ والے اللہ سے لو لگاتے ہیں اور قرب الہی پا لیتے ہیں تو اللہ انہیں بہت طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا فضل بے حساب ہے۔ قرآن اللہ والوں کی شان و عظمت بیان کرتا ہے، لیکن بعض لوگ توحید کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ والوں کو کوئی طاقت نہیں، حالانکہ اس میں اس طرح کہنے سے قرآن کا بھی انکار ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کا انکار ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے وہ بے کس و بے بس کیسے رہے؟ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نوکر اپنے سردار کی فرمانبرداری کرتا ہے تو سردار کی وجہ سے اسے وہ طاقت مل جاتی ہے کہ لوگ اس نوکر پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بھئی یہ فلاں کا نوکر ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ہو جائے اس کے متعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کی طاقت بیان کرنے میں در حقیقت توحید کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے خزانے کس قدر وسیع ہیں۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اللہ تمہیں کیسا نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بت کے پجاری ہیں ان کو بار بار کہا جاتا ہے تمہارے بتوں نے کیا دیا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی اللہ نے انہیں دنیا بھی عطا فرمائی اور آخرت بھی عطا فرمائی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آپ کے وزیر آصف بن برخیہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے، آپ ولی کامل ہیں اور زبور کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اسے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا ایک پلک مارنے سے پہلے۔ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ سینکڑوں میل دور، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، ہزاروں ٹن وزنی، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تخت میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس میں آپ کی طاقت کو آپ نے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے، اور کیوں ہم بار بار جب اسے پڑھتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں تو ہم کیوں دیتے ہیں درس؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور ہم بار بار بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کب تک کھائیں گے، اللہ کے سچے فرمانبردار بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا نوازتا ہے۔ تو اللہ کی ولی کی طاقت دیکھیں کہ سینکڑوں میل دور ہیں، کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔